اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی. ابراہیم اپنے والد اور اپنی قوم سے کہنے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم ہر وقت مستنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہو. مستنڈے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایسے گردن جھکا کے ان کے ادب احترام میں بیٹھے رہتے. تصویروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں، بت بھی ایک تصویر ہی ہوتی ہے. تو بڑی حقارت سے کہا یہ کیا ہے، صبح شام ان کے سامنے جھکتے ہو اور مٹھائیاں لا کے رکھ رہے ہو، اور وہ جو کرتے ہیں نا ہندو لوگ صبح شام پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیوا کر رہے ہو، ان کی بتیاں جلا رہے ہو، یہ کیا ہے، یہ ان کی اوقات کیا ہے. جب بھی کسی کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کی اس شے کی تحقیر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. جیسے میں عاملوں کے بارے میں کہتا ہوں ابے یہ کیا ہے، یہ بیکار جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے تو لا نہیں سکتے، یہ سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں لا کے ڈالیں گے. یہ جو دلیل ہے نا، اسٹائل، اس سے ان عاملوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. اگر عقل مند ہوگا آدمی، عقل مند نہیں ہوگا تو پھر وہ تو پھر سمجھاتے رہو ساری زندگی. ابے ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو. کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے، ان کے گلے میں نے ایک تعویذ دیکھا. میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا، یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار، کالا پٹا ہندوؤں کی طرح. کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے. میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے، اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ. چھوڑو، سنت پر عمل کرو. نبی اس رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا. یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں. جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں، وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے. لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر الگ دھاگا، ادھر امام ضامن، ادھر کچھ ادھر کچھ. او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادے گھومو، کوئی ٹینشن ہو اللہ سے دعا مانگو، ختم. اور سنت کو فالو کرو. سنت میں کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے دم کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیا، بس. اب بھی اگر جن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اب آئے گا لازمی. وہ جن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے وہ ٹھیک ہے نا. تو نہیں آئے گا جن چڑیل بھوت انشاءاللہ. یہ ان تعویذ گنڈے والوں کے زیادہ آتے ہیں جن چڑیل بھوت. تو میرا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے، کیا گلے میں جاہلوں کی طرح پٹے ڈال کے. وہ کہتا ہے کیا ناجائز ہے؟ وہ بھائی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے گلے میں تو چھوڑو، اس کو اٹھا کے پھینکو. ہمارے گلے میں دیکھا کبھی کوئی پٹا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آرام سے ہنسی خوشی الحمدللہ اللہ زندگی دے رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور عاملوں کے خلاف اتنا بولنے کے باوجود آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہے کوئی جن چڑیل بھیج کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. ان کمبختوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو بزدل لوگوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اس لیے یہ پٹے مٹے کالے نیلے پیلے فلیتے پلیتے دھاگے یہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے، کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. اچھا بھائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل، یہ کیا تصویریں ہیں بھائی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، بھائی ہماری پرمپرا ہے یہ. آپ ہندوؤں سے کہیں نا ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی جب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خاندان اور ہمارا مذہب ہمیں گاڈ کی طرف سے کیا ملا ہے؟ یہی ملا ہے، تو اللہ ہم سے اسی پہ خوش ہے. یہ دلیل درست نہیں ہے. ایک عیسائی سے میں نے پوچھا یار تم کیوں اس مذہب کو فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو اللہ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر دیتا.
جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے, آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا خاندانی چور ہے. میں کس گھرانے میں پیدا ہوا؟ چوروں کے گھرانے میں. میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھیں. تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے. تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے. تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی. ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو, ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے. نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے. ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے, آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ ثابت ہر نتھو پتھو کا کام نہیں ہے. آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے. اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ما هذه التماثیل, یہ کیا ہے؟ یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم, بے شک تم بھی, و آباؤکم تمہارے ابے دادے بھی, فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب پوری قوم ایک طرف, اکیلے ابراہیم ایک طرف. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے, ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے, بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں غلط. تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے. سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے. کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ حق پر ہیں. ابراہیم نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض, تمہارا رب یہ نہیں ہے, وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. اور پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, ایک تدبیر سوچی انہوں نے, یہ دل میں کہا انہوں نے کہ یہ لوگ, وہ تو کئی سال سمجھاتے رہے نا, قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے, سمجھاتے رہے, ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ ایک ورک شاپ کرواتا ہوں میں ان کو. ٹھیک ہے نا, کیا کرواتا ہوں؟ ایک پراپر ورک شاپ, ایک پریکٹیکل کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے, ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں اخپل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا. یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم, میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے.
تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی. حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور, یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا, میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں, ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا, فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم, سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے, یہ روزی دینے والا, یہ اولاد دینے والا, یہ شادی کرانے والا, یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے, بڑی ہمت کی بات ہے, پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں, تو کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے ہاتھ کاٹ دیا, کوئی لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس, اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کڑھالا لٹکا دیا, اس کو کچھ نہیں کیا اس کے گلے میں کیا کر دیا, کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے, بھئی یہ ہمارے بت کو, ہمارے بھگوانوں کو, خداؤں کو ہو کیا گیا ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے, قالوا سمعنا فتى یذکرہم, لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ, برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے. یقال لہ ابراہیم, اس کا نام کیا ہے, ابراہیم, اسی نے کیا ہوگا اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس, لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, کیا آپ نے اے ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے. ایک کی آنکھ غائب ہے, ایک کی ناک پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ایک کا گھٹنا تلاش کر رہے ہیں, تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا, پتہ نہیں کدھر گیا ہے, تو آپ نے کیا یہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو ہے نا یہ جو سب سے بڑا نہیں ہے, چپ کر کے آرام سے مستنڈا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے, جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں, اس نے کیا ہے. فاسألوہم, اور جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان سے پوچھو, وہ سب اسی کا نام لیں گے. جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بھائی, جو زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی خود بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. سب ایک ہی کا نام لیں گے, ان سے پوچھ کے دیکھو, سب بتائیں گے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, قرآن کہہ رہے چند سیکنڈ کے لیے نا سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور اپنے دل میں بولنے لگے یار تم واقعی بڑے برے لوگ ہو, بڑے ہی ظالم لوگ ہو, یہ کمبخت کہاں سے بتا سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا کہ کیا پتھروں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کمبخت بول نہیں سکتے. تھوڑے دیر کے لیے تو ان کو یہ احساس ہو گیا, اور حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر پلٹے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. دیکھو حضرت ابراہیم یہ عمل کروا کے نا ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں, یہ کسی کام کے نہیں ہیں. یہ تبلیغ کا بڑا خاندانی طریقہ تھا, لیکن آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے اس طریقے پر عمل نہ کریں, وہ آپ کو بھی ٹنڈا اور لنجا بنا سکتا ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں, ان سے بتوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کون کس نے کیا, آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا. تو وہ ابراہیم تھے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, وہ انہی پہ جچتا تھا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہنسی خوشی زندگی گزاریں جیسے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بس تبلیغ کر دیا کریں محبت کے ساتھ. تو فرجعوا الی انفسہم, ہاں, قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں
نفع. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہارا کیا کریں گے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تف ہے تمہارے اوپر. کیسا انداز ہے دیکھو تبلیغ. تف ہے تمہارے اوپر اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی تف ہے, کسی کام کے نہیں ہے یہ. تو جواب میں کیا؟ باطل آدمی کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں, دھمکیاں ہوتی ہیں. تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم, لوگو ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. خدا تو خود بندوں کی حفاظت کرتا ہے, ادھر کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بھگوانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ میں ڈالا گیا, ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا, کیونکہ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. علاقہ چھوڑا. اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. آپ کے بھانجے حضرت لوط بھی آپ پر ایمان لے آئے. دونوں چلے گئے برکت والی زمین ارض شام میں. لوط علیہ السلام کو وہاں ایک قوم کی طرف اللہ نے بھیجا, اور اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دی, ایک گفٹ میں اسحاق ایک بیٹا دے دیا. وَيَعْقُوب, اور بیٹے کے بعد پوتا بھی انہی کی زندگی میں دے دیا یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور سب کو ہم نے نیک بنایا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.